بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ السلام علیکم دوستو، اپنا گرد و نواح کا عزیز و اقارب کا ضرور خیال رکھیں۔ آج میرے پروگرام کا عنوان جو ہے وہ ہے وومن لیگ منہاج القرآن انٹرنیشنل۔ یہ منہاج القرآن انٹرنیشنل کا ایک ذیلی فورم ہے جس میں ویمن لیگ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور آج میرے ساتھ اس موضوع پہ ڈسکس کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے میرے انتہائی معزز مہمان ہیں حسن جماعتی صاحب۔ آپ مذہبی اسکالر بھی ہیں اور شعبہ کورسز میں ہیں، اور آپ کی بھی بہت ساری خدمات ہیں، تو میں اپنے سامعین کے سامنے جو ہے وہ ان کو خوش آمدید کے لیے کہنے کے لیے آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور اپنے کمنٹس میں ان کو خوش آمدید کہیے گا۔ السلام علیکم حسن جماعتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ اورنگزیب بھائی آپ کا۔ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ چونکہ آپ منہاج القرآن میں ہوتے ہیں، شعبہ کورسز میں آپ بہت سارے کورس بھی کروا رہے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا یونیک سا ایک آپ کا فورم ہے، شعبہ ہے، جس کو منہاج القرآن ویمن لیگ کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ویمن لیگ کو امپاورمنٹ کے لیے یہ شعبہ جب کریٹ کیا، تو آج اس کی جو تفویض کردہ ذمہ داری ہیں، جو انہوں نے اپنا ایک رول ادا کیا ہے، اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ بہت شکریہ اورنگزیب، آپ نے اس خوبصورت پروگرام میں گفتگو کا موقع دیا ہے، اور بڑا خوبصورت عنوان اور بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، اور یہ نیڈ آف دا ٹائم بھی ہے، ہمیں اس کے اوپر بات کرتے رہنا چاہیے۔ بیسیکلی میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت جو عورت کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، جو عورت کا مقام ہے سوسائٹی کے اندر، حقیقی معنوں میں ہم اس کو پہچاننے سے قاصر ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہ ہمارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے۔ یعنی ہم جس ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، یہ بیسیکلی جو انڈو پاک کا ایریا ہے، تو یہاں پہ کلچرلی جو چیزیں تھیں ہم انہی کو لے کر ابھی تک چل رہے تھے، اور ویری انفارچونیٹلی جب ہم نے ویسٹ کی تھاٹ کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی، اور ویسٹ سے جب اب کیونکہ پوری دنیا کے اندر یہ فینومینا جو ہے اس وقت چل رہا ہے ویمن امپاورمنٹ کا یا فیمنزم کا، تو بیسیکلی کیونکہ یہ پھر ویسٹ میں یہ چیز زیادہ اس کے اوپر بات چیت ہونا شروع ہوئی، یہ ایجنڈا وہاں پر یہ ایشو اجاگر ہوا۔ جب ہم نے اس کو وہاں سے امپورٹ کرنے کی کوشش کی تو پرابلمز یہ آئیں، کیونکہ وہاں کے کلچر ڈیفرنٹ ہیں، وہاں کی نیڈز ڈیفرنٹ ہیں، تو ہم نے اس کو لا کھڑا کیا مذہب کے اگینسٹ، اور ہم نے سمجھا کہ شاید مذہب جو ہے، جو ہمارا ریلیجن ہے، اسلام ہے، جو ہمارا دین ہے، وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے عورت کو امپاور کرنے میں، اور اس کا جو سوسائٹی کے اندر مقام ہے اور جو وہ رول پلے کر سکتی ہے، اس کے اندر شاید ریلیجن ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ بٹ جیسے میں نے عرض کی کہ ریلیجن پرابلم نہیں تھا، وہ پرابلم ہمارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، ہمارا کلچر تھا، جو یہاں انڈو پاک کا بر صغیر کا جو کلچر تھا لوگوں کا، یہاں پہ جو ان کا پرانا اس کو مذہب کہہ لیں، مذہبی رسومات تھیں یا وٹ ایور جو بھی تھا، وہ بیسیکلی یہاں پہ لوگ کیری کر رہے تھے، اس کے اندر عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ جو ہمارا یہ میں نے دیکھا کہ دین تو جو ہے ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم اس دین کے پیروکار ہیں، یہاں پہ جتنی میں کہتا ہوں کہ فریڈم عورت کو اسلام نے دی ہے، شاید کسی اور مذہب میں ملی ہو۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور پھر یہی چیز تھی، یہی چیز پیش نظر تھی، اور سیلوٹ کرنا چاہیے ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی شخصیت کو کہ آپ نے آج سے 35 سال پہلے، جب اس چیز کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور پھر بالخصوص کسی مذہبی دینی آرگنائزیشن کے اندر تو دور دور تک اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہمیں بہت پیچھے چلے جائیں تو ہمیں تحریک پاکستان میں ایک شخصیت ملیں گی یا 2 شخصیات ملیں گی، اور وہ بھی جب اپنا رول پلے کر رہی تھی تو ان کی وجہ سے، مثلا اگر مادر ملت حضرت فاطمہ جناح اگر وہ ایکٹیو تھیں پولیٹکس کے اندر اور اپنے بھائی کے شانہ بشانہ کام کر رہی تھیں، ان کی وجہ سے قائد اعظم کے اوپر فتوے لگائے جا رہے تھے۔ اسی طرح محترم ہمارے جو وزیر اعظم شہید لیاقت علی خان صاحب، ان کی اگر زوجہ رانا لیاقت علی خان صاحبہ، وہ اگر اس شعبے کے اندر پولیٹکس کے اندر اگر اپنا ایکٹیو رول پلے کر رہی تھی، تو ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اور ان کے خلاف بھی ان کی ذات کے اوپر پروپیگنڈا ہوتا رہا۔ تو ہم اگر اپنی ماضی قریب کے اندر دیکھیں تو ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ کسی مذہبی جماعت کے اندر تو اس سوچ کا آنا بھی بہت بڑی ایک بات ہوگی، اگر کوئی اس بارے میں سوچ بھی لے تو۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ بغیر کسی اس کے آپ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا یہ ریولوشنری اقدام ہے، یہ بہت بڑا انقلاب اٹ سیلف سوسائٹی کے اندر ہے کہ ایک مذہبی آرگنائزیشن اور ایک مذہبی اور دینی شخصیت جو خود پوری دنیا کے اندر اسلام کے اتنے بڑے پریچر ہیں اور ایک اتنے بڑے ریلیجس اسکالر کے طور پر جانے جاتے ہیں، انہوں نے ویمن امپاورمنٹ کے لیے اور
جو عورت کا مقام ہے اس کو سمجھتے ہوئے اور عورت سوسائٹی کے اندر کیا ایکٹیو رول پلے کر سکتی ہے اس کو سمجھتے ہوئے اس فورم کی بنیاد رکھی آج سے 35 سال پہلے. تو یہ راؤنڈ اباؤٹ 1980s کی بات بنتی ہے, لیٹ 80s کی. اس دور کے اندر یہ کام کرنا جب ہم لوگ ریلیجسلی ملک کے اندر بہت زیادہ ایکٹیویزم چل رہا تھا, ہم قتل و غارت گری بھی یہاں پر عروج پر تھی, اس سب کے باوجود ہر خطرے کو مول لیتے ہوئے یہ اقدام اٹھانا. اور پھر اگر ہم موجودہ دور کے اندر دیکھیں تو اورنگزیب میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ آج جو ہمارے بہت سے این جی اوز بھی اس کے اوپر ورکنگ کر رہی ہیں, اور پھر جب ویمن ڈے آتا ہے اس کے اوپر مارچز بھی ہوتے ہیں اور پلے کارڈز بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پر کیا کیا ہوتے ہیں. جو چیز ہم چاہتے ہیں کہ عورت یہ کرے, وہ اگر آپ پریکٹیکلی دیکھنا چاہتے ہیں پریکٹیکلی کہ عورت اپنا 100 نہیں اس سے زیادہ سوسائٹی کے اندر وہ اپنا پیش کر رہی ہے, اپنی خدمات پیش کر رہی ہے, سروسز دے رہی ہے اور مردوں سے بڑھ کر اپنا رول پلے کر رہی ہے, تو آئیں منہاج القرآن کے اندر منہاج القرآن ویمن لیگ کے فورم کو دیکھ لیں. بالکل ایسی ہے. میں نے جو ویمن لیگ میں دیکھا یہاں پہ بہت سارے ڈپارٹمنٹ اور بہت ساری جہتوں پہ ویمن لیگ کام کر رہی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کی وہ تھاٹ جو ہے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ویلفیئر میں وائس کے نام سے بالکل وہ ویمن لیگ میں پروگرام بالکل, یہ بڑی امیزنگ چیز ہے. اسی طرح الہدایہ کا ان کا پروجیکٹ ہے, اس کے آپ دیکھیں تو آئیں دین سیکھیں, اس طرح کے دین بے شمار پھر کورسز ہیں, بے شمار کورسز ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ گراس روٹ لیول پر ایسی جگہوں پہ جا کے انہوں نے ہنر گھر بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ عورتوں کے لیے ان کو خود کفیل کرنے کے لیے. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر آئیں اس فورم کو دیکھیں اور کہ یہ کیسے ورکنگ کر رہے ہیں, تو آپ تو سب سے پہلے تو حیرانگی کی بات ہوگی کہ جو ان کے 10 سے 15 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, پھر یہ صرف مذہبی بنیادوں اور ریلیجس کی اس کے اوپر گراؤنڈس کے اوپر ہی کام نہیں کر رہے ہیں, بلکہ سوسائٹی کے اندر سوسائٹل رول پلے کر رہی ہیں, سوسائٹل رول پلے کر رہی ہیں. وہ پھر وائس ہے تو وہ ویمن امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اکیلی خاتون یہاں سے تنہا لاہور سے سندھ تک کا ٹریول کرتی ہے, وہ 10 12 دن یا بعض اوقات پورا مہینہ فیلڈ کے اندر اکیلے ٹریول کرتی ہے وہاں پہ, اور وزٹ کرتی ہے اور خواتین کے ساتھ میٹنگز ارینج کرتی ہیں, اور یہ سارا کچھ وہ خواتین ہی کرتی ہیں بغیر کسی میل سپورٹ کے, وہاں پہ یہ کر رہی ہوتی ہیں. اور یہ پورا جو ویمن لیگ کا فورم ہے, یہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بغیر میل سپورٹ کے وہ یہ کام کر رہے ہیں, یعنی ان کی جتنے ریسورسز ہیں وہ خود فیمیلز ہی ہیں, اپنے ریسورسز بھی خود جنریٹ کر رہی ہیں اور پوری دنیا میں یہ کام, ہاں جی, اور اپنے ریسورسز بھی خود جنریٹ کرتی ہیں اور پوری دنیا کے اندر وہ اپنا جو رول پلے کر رہی ہیں. اور پھر یہ منہاج القرآن ویمن لیگ کا جو فورم ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ایکٹیولی کام کر رہا ہے. یہ ڈاکٹر غزالہ حسن قادری پھر اس کی انٹرنیشنل آپ اس کی پیٹرنیج ہیں, وہ اس کو دیکھ رہی ہیں, اور وہ خود ایک بہت بڑی, اب آپ دیکھیں کہ ان کی پی ایچ ڈی ہے یو کے سے, بہت بڑی پڑھی لکھی شخصیت ہیں, ان کے لیکچرز ہم دیکھیں تو اگر ہم آ کے ایکٹیولی یہاں پھر کورسز ہیں تو خواتین کو تعلیم دینے کے حوالے سے, کیونکہ ہمارا کلچر نہیں ہے ہماری سوسائٹی اس ملک کے اندر, تو وہ ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے ان کا. منہاج القرآن ویمن لیگ کا ڈفرینٹ کورسز ہیں, آن لائن کورسز ہیں, آف لائن کورسز ہیں, آن لائن کے ذریعے یہ پوری دنیا کو اپروچ کرتی ہیں. اور ایک اور چیز اس میں بڑی مزے کی ہے کہ آپ نسل نو کی جو تربیت کر رہے ہیں ایگرت ڈپارٹمنٹ کے ذریعے, یہ میں کہتا ہوں بہت بڑا یہ سر اتنا بڑا ایسی امیزنگ چیز ہے, آنے والی نسل کو جو ہے وہ تربیت یافتہ اور محب وطن پاکستانی اور دین کے ساتھ آشنا بنا رہے ہیں. یہ سر ایک ایسا امیزنگ کام انہوں نے کیا ہے جس کے اوپر ان کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے, کہ ایگرز ڈپارٹمنٹ کا قیام, کہ ہمارے ہاں صرف جسٹ مونٹیسری کے سکولز کھلے ہوئے ہیں, کنڈر گارڈن کے سکولز ہیں جہاں پہ بچے جا کے پڑھ رہے ہیں, بس اس سے زیادہ ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو تربیت گاہ ہو. وہاں سے بچے ڈگری ضرور حاصل کر رہے ہیں, اسکول میں کالجز میں جا کے وہاں سے ڈگریز لے رہے ہیں, لیکن اگر آپ کہیں کہ کوئی ایسا سیٹ اپ ہو جہاں پہ بچوں کی تربیت ہو, اور وہ بھی چھوٹے بچے, انتہائی چھوٹے بچے, ان کی تربیت ہو, تو یہ ان کا بہت بڑا انیشیٹو ہے ایگرز کا, کہ جہاں پہ سنڈے سکولز کے ذریعے یہ ڈفرینٹ پروگرامز کرتی ہیں. میں پھر کہوں گا, میں بار بار کہوں گا کہ دے آر ناٹ جسٹ ورکنگ آن ریلیجس گراؤنڈس, وہ جسٹ ان کو ریلیجسلی ہی ایجوکیٹ نہیں کر رہے ہیں, ان کو تیار نہیں کر رہے, بلکہ دے آر میکنگ یوزفل سٹیزنز آف پاکستان. اور پھر ایک اور بات اس میں بڑی انٹرسٹنگ اور وہ یہ ہے کہ یہ جو منہاج القرآن ویمن لیگ کا فورم کام کر رہا ہے, یہ کسی مسلک کی قید سے آزاد ہیں, ایون کہ یہ مذہب کی قیدوں سے بھی آزاد ہیں, یعنی ایون غیر مسلم خواتین بھی اس کے اندر ورکنگ کے اندر شامل ہیں, وہ بھی ہمارے منہاج القرآن کا یہ خاصہ ہے. پھر
عدم برداشت والی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. ہاں ہمیشہ رواداری، محبت، شفقت اور ملنساری والا کام کیا. انسانیت کی گراؤنڈز کے اوپر، انسانیت کے لیول کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے، بالکل پیش کرنی چاہیے. سلیوٹ پیش کرنا چاہیے ان کو کہ انہوں نے اتنے زبردست کام کیے اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے. اور ہم نے یہ جو منہاج القرآن ویمن لیگ کی جو ٹیم ہے، ان کے جو آپس میں کام کرنے کی ایک استعداد ہے، اور جو ورکنگ پلان ہے ان کے، اور جو ٹیم ورک ہے ان کا، ان سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ان کا یہ جو 35واں یوم تأسیس اب گزرا ہے، اس کے اوپر پوری ٹیم کو انٹرنیشنلی مبارکباد ہم اپنے پلیٹ فارم سے دیتے ہیں. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، آپ اور آپ کی پوری منہاج القرآن کا ہم تہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیشہ پوری دنیا میں محبت، امن اور رواداری کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کیا. اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو منہاج القرآن کے بارے میں صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہے، وہ ضرور ایک دفعہ وزٹ کریں. یہاں پہ کم و بیش 60 سے زائد جو ہیں وہ شعبہ جات ہیں اور مختلف فورمز ہیں جو اپنی اپنی جہتوں پہ کام کر رہے ہیں. اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں. مجھے دے اجازت. السلام علیکم.